السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، استقبال ہے آپ تمام کا سچی بات چینل میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ مرسلات کی 5 آیتوں کی تشریح و تفسیر سنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ یقیناً متقی لوگ آخرت میں سایوں میں ہوں گے اور ان کے لیے نہریں ہی نہریں ہوں گی۔ صرف ایک قسم کی نہر نہیں ہوگی، دودھ کی نہر بھی ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور اسی طرح پانی کی نہر ہوگی، اور پاکیزہ شراب کی نہر بھی انہیں نصیب ہوگی، جس میں سے وہ چاہیں پئیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے ہوں گے، فروٹس ہوں گے۔ فروٹس وہ نہیں جو صرف ان کو دیے جا رہے ہیں، بلکہ فروٹس وہ جس کو وہ چاہیں گے۔ مما یشتہون کے لفظ کے ذریعے سے اللہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ فروٹس انہیں ملیں گے جو ان کے دل پسند کریں گے، اور ایسے فروٹس انہیں ملیں گے کہ کبھی انسان کی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، اور اس کی خوشبو کو کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئن، مزے کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں ہے اور کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ غذا ختم ہو جائے گی یا اور کوئی چیز تکلیف لاحق ہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آرام سے کھاؤ پیو۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں کہ ہم کون سے اعمال کرتے ہیں، کتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ روزانہ ہم ایک ایک قدم کر کے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم روزانہ کتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں، کتنا آگے ہم اچھے اعمال بھیج رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ اچھا بدلہ ملے۔ یہ تیسری آیت تھی۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ، ہم اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ پھر 5ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، يَوْمَئِذٍ، اس روز، لِلْمُكَذِّبِينَ، جو آخرت کو جھٹلاتے تھے، جہنم کو جھٹلاتے تھے، جنت کو جھٹلاتے تھے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یا بعض لوگ اس کو مانتے بھی تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ 5 آیتیں تھیں۔ تو ان 5 آیتوں میں اللہ نے جو انعامات گنائے ہیں کہ آخرت میں جانے کے بعد ان کو وہ چیزیں نصیب ہوں گی، تو اس میں کس کے لیے ہے؟ المتقین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تقوی والوں کے لیے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اس کا مطلب ہے بچنا اور ڈرنا۔ جب انسان ڈرتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے۔ تو ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، زناکاری سے بچے گا، الغرض ہر حرام چیز سے بچے گا، حرام کمائی سے بچے گا، اور حرام چیزوں سے بچے گا، گندی چیزوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس طرح مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر جب آدمی ایک راستے سے گزر رہا ہو تو ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، تو جب اسے کانٹوں کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھے چبھے گا تو میرا بدن لہو لہان ہو جائے گا، میرے کپڑے تار تار ہو جائیں گے، تو جب اس کو اس کانٹے کا ڈر ہوتا ہے تو کانٹے سے بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، تقوی ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ڈر کر دنیا کے اندر حرام چیزوں سے بچتا ہے، اور اللہ نے جو چیزیں اس پر واجب کی ہیں، جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں، ان چیزوں پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو الغرض متقی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے کہے ہوئے چیزوں پر عمل کرتا ہے، اور متقی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، رکتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ متقی ہے۔ جب متقی ہے تو اسے بھی سایہ ملے گا، نہریں ملیں گی، فروٹس ملیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اسے بدلہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ چند آیتیں تھیں۔ ناظرین، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا